یہ بات سن کر حیرت ہوتی ہے کہ آسٹریلیا جو کہ دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے، اس کی 95% زمین سنسان اور غیر آباد ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا کے نقشے پر نظریں ڈالیں تو دیکھیں گے کہ اس کی 90% آبادی صرف 0.22% زمین پر رہتی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر چند بڑے شہروں جیسے سڈنی، میلبورن، برسبین اور ایڈلیڈ میں رہتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی زمین آخر کیوں خالی ہے؟ کیا یہاں کا موسم بہت سخت ہے؟ یہ زمین زراعت کے قابل نہیں ہے؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور خوفناک حقیقت چھپی ہے؟ در حقیقت آسٹریلیا کی خالی زمینیں ایک بھیانک اور افسوسناک تاریخ کی گواہ ہے جو دنیا سے چھپائی گئی ہیں۔ اس سرزمین پر کبھی لاکھوں لوگ آباد تھے جو یہاں ہزاروں سالوں سے رہ رہے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ سب تقریباً ختم ہو گئے۔ آج آپ کو آسٹریلیا کی زمین پر خالی میدان، سنسان جنگل اور ویران علاقے ملیں گے جہاں کبھی زمین ہوا کرتی تھی۔ یہ کہانی کسی قدرتی آفت کی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور نسل کشی کی ہے جسے جان بوجھ کر تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ آسٹریلیا کی زمین پر ہزاروں سال سے ایک خاص قوم آباد تھی جنہیں ایب اوریجنلز کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ جدید دنیا سے بہت مختلف طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کے اپنے رسم و رواج، اپنی زبانیں اور فطرت کے ساتھ جینے کا ایک منفرد انداز تھا۔ وہ شکار کرتے، جڑی بوٹیاں جمع کرتے اور درختوں کے پتوں اور لکڑیوں سے اپنے گھر بناتے تھے۔ ایب اوریجنلز زمین کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ سب کے لیے برابر ہوتے تھے۔ وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کوئی شخص زمین کا مالک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہی سوچ ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئی۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یورپی ممالک دنیا پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ نئے علاقوں کو اپنی کالونی بناتے، وہاں کے وسائل لوٹتے اور اپنی حکومت قائم کر لیتے۔ اسی دوران برطانوی آسٹریلیا پہنچے۔ 26 جنوری 1788 کو برطانوی بحری بیڑا آسٹریلیا کے ساحل پر اترا۔ جب برطانویوں نے دیکھا کہ یہاں کے مقامی لوگ زمین کو کسی کی ملکیت نہیں مانتے تو انہوں نے آسٹریلیا کو ٹیرا نولیس یعنی بے مالک زمین قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ یہاں کا کوئی باضابطہ بادشاہ یا حکومت نہیں، اس لیے یہ زمین اب برطانیہ کی ملکیت ہوگی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی آخر آسٹریلیا میں کیا کرنے آئے تھے؟ برطانیہ میں اس وقت جیلیں بھر چکی تھی۔ وہاں جرائم پیشہ افراد، قاتل، چور اور دیگر قیدیوں کو رکھنے کی جگہ ختم ہو گئی تھی۔ اسی لیے برطانوی حکومت نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آسٹریلیا کو ایک پینل کالونی یعنی قیدیوں کی جیل میں بدل دیا جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں برطانوی قیدیوں کو بحری جہازوں میں بھرا گیا اور آسٹریلیا بھیج دیا گیا۔ یہ لوگ نہ صرف مجرم تھے بلکہ برطانوی حکومت کے باغی بھی تھے جنہیں سزا کے طور پر یہاں بھیجا گیا۔ آسٹریلیا کی سرزمین پر وہ برطانیہ کا قبضہ مضبوط کرنے لگے اور یوں مقامی باشندوں کے لیے مشکلات شروع ہو گئی۔ برطانویوں کے ساتھ صرف قیدی ہی نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ کئی بیماریاں بھی آسٹریلیا پہنچی۔ ان میں چیچک، خسرہ اور دیگر بیماریاں شامل تھی جن میں سانس کی بیماریاں بھی تھی۔ ایب اوریجنلز کے جسم ان بیماریوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ کبھی ایسی بیماریوں کے شکار نہیں ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک سال میں آدھی سے زیادہ مقامی آبادی مر گئی۔ سڈنی میں رہنے والے ایب اوریجنلز کی 50% آبادی چند مہینوں میں ختم ہو گئی۔ پورٹ فلپ جہاں آج میلبورن آباد ہے، وہاں کے زیادہ تر مقامی لوگ ان بیماریوں سے مر گئے۔ لیکن یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں تھا بلکہ برطانویوں نے جان بوجھ کر انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ برطانویوں نے جب دیکھا کہ مقامی لوگ مر رہے ہیں تو انہوں نے زمین پر مکمل قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو ایب اوریجنلز زندہ بچے تھے انہیں زبردستی مزدور بنا دیا گیا، خواتین کو جبری مشقت پر مجبور کیا گیا اور ان کے ساتھ ناقابل بیان مظالم کیے گئے۔ ایب اوریجنلز نے برطانویوں کے خلاف مزاحمت کی لیکن ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے۔ 1795 میں مقامی لوگوں اور برطانوی فوج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی جو تقریباً 100 سال تک چلتی رہی۔ اس دوران برطانویوں نے بے شمار مقامی باشندوں کو قتل کیا۔ 1914 میں پہلی
जंग अजीम शुरू हुई तो बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ज़बरदस्ती जंग में शामिल कर लिया। हर 5 में से एक शख्स को यूरोप की जंग में भेजा गया और इनमें से 40% कभी वापस नहीं आए। फिर दूसरी जंग अजीम में भी ऑस्ट्रेलिया के नौजवानों को बरतानिया के लिए लड़ने पर मजबूर किया गया। यूं ऑस्ट्रेलिया की मुकामी आबादी मजीद कम होती गई। आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें तो आपको एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क नजर आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये मुल्क एक खौफनाक माजी रखता है। आज ऑस्ट्रेलिया में 98% सफेद फार्म लोग रहते हैं, जबकि एबोरिजिनल्स जो कि असल बशिंदे थे सिर्फ 2% रह गए हैं। वो ज्यादातर गरीब इलाकों में जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि इन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन असल मालिक तो यही हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया के नक्शे पर देखते हैं कि इसका 95% हिस्सा वीरान है तो इसके पीछे सिर्फ सख्त मौसम या जगराफियाई निज़ाम नहीं बल्कि एक खौफनाक तारीख है। वो ज़मीन जो कभी लोगों से भरी हुई थी आज सुनसान क्यों है? इसी का जवाब ये है कि बरतानवी कब्जे और नस्ल कशी ने यहाँ के असल बशिंदों को तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये वीडियो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं बल्कि दुनिया के कई और ममालिक की है जहाँ यूरोपी जुल्म और जिबर ने बहुत से आम लोगों को नुकसान पहुँचाया, जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह एक जैसा निज़ाम था। आज ज़रूरत इस बात ही है कि तारीख के इन सच्चाइयों को सामने लाया जाए और इसे सबक हासिल किया जाए ताकि ऐसे जुल्म दोबारा ना दोहराए जा सकें। आज की हमारी वीडियो इधर तक ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।